إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعن عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله بشواهده. حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 اور سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شواہد کی بنا پر حسن قرار دیا. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ ہے امن و امان کی اہمیت اور اس کے اسباب. یعنی امن و امان کیوں ضروری ہے اور اسے قائم کیسے کیا جائے اور کیسے رکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دراصل امن و امان ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس معاشرے کے اندر امن و امان پایا جائے اس معاشرے کے باسی اطمینان بخش زندگی گزر بسر کرتے ہیں. وہاں فلاح و بہبود کے کام انجام پذیر ہوتے رہتے ہیں. تعمیر و ترقی کے کام بغیر رکاوٹ کے مسلسل چلتے رہتے ہیں. اس معاشرے کے اندر غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سارے کے سارے لوگ بے خوف اور خوشحال رہتے ہیں. جہاں امن و امان ہوتا ہے وہاں آدمی پرسکون انداز میں زندگی گزر بسر کرتا ہے. لیکن جہاں امن و امان کی جگہ پر بد امنی جگہ لے لیتی ہے، جہاں ہمیشہ خوف و ہراس چھایا رہتا ہے، وہاں کے لوگ خوشحال نہیں رہ سکتے. جہاں ڈر ہو کہ ہماری خون پسینے کی کمائی منٹوں میں لٹ جائے گی، ہماری ہر طرح کی محنت رائگاں ہو جائے گی، جہاں خوف ہو کہ دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں اسلحے کے نوک پر مجھے اڑا دیا جائے گا، بم دھماکوں سے ہماری یہ تعمیر کردہ بلڈنگ
اور ہمارے اہل و عیال کو بھسم کر دیا جائے گا، فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ وہاں نیند کیسے آ سکتی ہے، جہاں کے لوگ ہمیشہ بے سکونی اور بے اطمینانی کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، جہاں کا جینا حرام ہو چکا۔ ایسے لوگ ظاہر سی بات ہے صرف یہی تمنا کریں گے کہ کاش زمین کا سینہ پھٹے اور ہم اس کے اندر کسی طرح سے سما جائیں۔ آج آپ دیکھیے چند دنوں سے فلسطین کے اندر یہی کچھ کیفیت ہے، لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، بدامنی کے شکار ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں لاکھوں میں جو بے گھر ہیں، جن کے عالی شان محل تھے، جن کی بلڈنگیں تھیں، عیش و آرام کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، مگر انہیں بے گھر کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھر کے ملبے پر زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اور اس ملبے سے امت اسلامیہ کو آواز لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کے گود میں دودھ پینے والے تھے، پلنے والے تھے، پرورش پانے والے تھے، ماؤں کے پیار کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ وہ معصوم ننھے بچے ہاسپٹلوں میں چہروں پر ٹانکے کھائے ہوئے، زخم لگے ہوئے، چہرہ جو ننھا معصوم پھول جیسا کمل سا چہرہ تھا وہ خون میں لت پت نظر آ رہا ہے۔ وہ بچے جن کی کلکاریوں سے گھر کے اندر ہر طرح کی خوشیاں امڑ پڑتی تھی، آج ان بچوں کی کراہ اور ان بچوں کے رونے، سسکنے، بلبلانے، کراہنے کی وجہ سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ایسی جگہ پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ امن کی کیا اہمیت ہے، ایسی جگہ پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ امن کی کتنی ضرورت ہے، اور ایسی جگہ پر ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے امن و امان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اسی تناظر میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اپنے سامنے یہ منظر رکھیے اور پھر امن و امان کی جو اہمیت ہے، جو ضرورت ہے، اس ضرورت کو محسوس کیجیے۔ امن و امان کی اہمیت ہی کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی کو اور بچے کو، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کو مکہ کی بیاب و بیاہ وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہے تھے تو بہت ساری دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پاک پروردگار، اے پالنہار، اے مدبر، اے خالق و مالک، اے مددگار، اے اس دنیا کو اپنی سسٹم سے چلانے والے، اے کائنات کی تدبیر کرنے والے، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، یہاں سے خوف و ہراس کو ختم کر دے، یہاں سے بدامنی کو دور کر دے۔ جبکہ ابھی وہ شہر بسا نہیں تھا، وہ بسا نہیں تھا، بے آب و بیاہ وادی کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جاتے وقت امن و امان کی دعا کر گئے، کیونکہ امن دینے والی ذات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے، دلوں سے ڈر اور خوف نکالنے والی ذات سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں ہے۔ تو اس پیغمبر نے، جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر نے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کی دعا نہیں کیا، سب سے پہلے جس چیز کی دعا کی ہے وہ امن و امان کی دعا کی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دوسرے نمبر پر غذائی اشیاء کی فراوانی کی دعا کر رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر اگر دو چیزیں پائی جائیں، غذائی اشیاء کی فراوانی اور امن و امان کی بحالی ہو، تو وہ معاشرہ تعمیر و ترقی میں نمبر 1 ہوتا ہے، نمبر 1 ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے کام ایسی جگہوں کے لوگوں سے جہاں بدامنی پھیلی ہو، جہاں انتشار ہو، جہاں خوف و ہراس ہو، جہاں منٹوں میں جان چلی جائے اس کا خطرہ ہو، جہاں ہماری قیمتی کمائیاں دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں لوٹ مار کا شکار ہو جائے، ڈاکہ زنی کا شکار ہو جائے، اس جگہ کے لوگوں سے، ایسے جگہ کے لوگ جہاں پرامنی، جہاں چین و سکون کی سانس لینے والے ہوں، وہاں زیادہ ترقی کریں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کی دعا فرمائی،
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ. اس کے بعد کہا کہ یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے باسیوں کو اور جو ان میں ایمان لانے والے ہیں آخرت کے دن پر اور تیری ذات پر، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تیری ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں انہیں اللہ رب العالمین تو پھلوں سے نواز دینا، غذائی اشیاء کی کمی مت ہونے دینا انہیں. اور اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول ہی نہیں فرمائی بلکہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اور ایسا بنایا کہ کوئی بھی آدمی حرم کے اندر شکار تک نہیں کر سکتا ہے، اور شکار کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں شکار کو بھگانا بھی منع ہے. بدکانا، کوئی ایسا ہیلا اختیار کرو کہ شکار وہاں سے بھاگ کے حرم سے ہل کے اندر چلا جائے، وہاں جا کر کے شکار کرے، یہ حرکت بھی منع کر دی. اور اتنا ہی نہیں، وہاں قتل و غارت گری، خون بہانا، جان مارنا کسی کی، تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر واضح الفاظ میں اس کو بیان فرما دیا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا، اس شہر کو امن والا بنا دیا. اور اللہ رب العالمین نے اسی امن کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ قریش جو ہم سب کو یاد ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، الَّذِي يَطْعَمُهُم مِّن جُوعٍ، اس رب کی جس نے بھوک کے موقع پر انہیں کھلایا. ہمیں بھوک کے موقع پر کھلانے والی ذات کون ہے؟ کوئی پیر فقیر بابا یا کوئی بھی ایسے جگادری لوگ نہیں ہے جو اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں، بلکہ کھلانے پلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے. لہذا عبادت بھی اسی خالق کی ہونی چاہیے، اسی رازق کی ہونی چاہیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں. الذی یطعمہم من جوع، جو بھوک میں انہیں کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، جب انہیں خوف طاری ہوتا ہے، انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے. آپ بھی ڈرتے محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کہ حکومت کیسی آئے گی، الیکشن ہونے والا ہے، پتہ نہیں کون حاکم بنے گا، کس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ ہوگا. ایسے موقع پر ہمیں اپنے رب کی عبادت کو لازم پکڑنا چاہیے. امن و امان کی بحالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرمائی ہے، اس امن و امان کی زندگی پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہو چکا ہے، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں. آپ سنتوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کر دیے، نوافل صدقات و خیرات میں آپ حصہ لیجیے. آپ نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، اس کے بعد کے جو ہے دوسرے نفلی روزے ہیں، ان روزوں میں آپ آگے بڑھیے. یہ نعمتوں کا شکر ہے اللہ رب العالمین کی. میری ماں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ ان چیزوں میں خاص خیال رکھیں. الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، گھر بیٹھے تمہارے شوہر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین روزی پہنچا رہا ہے، امن و امان کی زندگی گزر بسر کر رہی ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے تمہیں، کوئی بیماری نہیں ہے تمہیں، بڑے سکھ چین میں ہو، اور تمہاری زبانوں سے سنا جاتا ہے پتہ نہیں کیسے عورتیں کہتی ہیں کہ مجھے فلاں چیز کی تکلیف ہے، مجھے فلاں چیز کی تکلیف ہے، لیکن مجھے تو آج تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اس پر بدائی کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے تمہیں امن و امان میں رکھا ہے، تمہارے بال بچوں کو، تمہارے اعزاء و اقربا کو، تمہارے دیگر رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ بھوک میں اللہ رب العالمین کھلاتا ہے، اور جو تمہارے اندر جب خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس خوف کو امن میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس خوف کو امن میں تبدیل فرماتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جہاں دو چیزیں ذکر کی ہے، وہی حدیث کے اندر جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 چیزوں کا اضافہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ غور کرو مومنوں، غور کرو، من اصبح منکم معافی فی جسدی، تم میں سے جو آدمی
جسمانی بیماری سے محفوظ ہو کر صبح کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں صبح اٹھتے کہتے ہیں سر میں بہت زیادہ درد ہے، صبح اٹھتے کہتے ہیں کہ کمر اکڑ گئی، صبح اٹھتے کہتے ہیں کہ پیر اکڑ گیا ہے، میں پلنگ پر سے اتر نہیں پایا کہ گر پڑا. من اصبح منکم معافی فی جسدہ، جسمانی اعتبار سے تم میں مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، مالدار ہو یا غریب ہو، جو آدمی بھی صبح کرتا ہے جسمانی اعتبار سے صحیح سالم ہو کر کے، آمناً فی سربہ، اپنے آپ میں پرامن ہو کر کے، دشمن کے شر سے محفوظ ہے، ہر مخلوق کے شر سے محفوظ ہے، ہر ایک چیز سے محفوظ ہے، اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزر بسر کر کے صبح کر رہا ہے. عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی جمع پونجی ہے، ایک دن کی خوراک موجود ہے، دوپہر کی شام کی خوراک اس کے پاس موجود ہے. یہ تین نعمتیں جس شخص کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہمارے پاس ایک دن کا نہیں بلکہ مہینوں کا، سالوں کا اسٹاک پڑا ہوا ہے، سالوں کا اسٹاک پڑا ہوا ہے. سال بھر کا چاول راشن بھرا کر کے آپ رکھ لیتے، چاول پرانا کر کے آپ کھاتے، ہر طرح کا راشن حکومت بھی الحمدللہ عطا فرما رہی ہے، سہولت دے رہی ہے، آپ کو جو بھی دے رہی ہے، تھوڑا دے زیادہ دے، جو بھی عطا کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے مہیا ہو رہا ہے آپ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس یہ تین نعمتیں ہوں کہ وہ جسمانی اعتبار سے صبح کر رہا ہو اور اپنے گھر کے اندر اپنی ذات میں پرامن ہو، اسے کوئی ٹینشن نہ ہو، عندہ قوت یومہ، ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، ٹینشن کرنے کی اس دن کی ضرورت نہ ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو پوری دنیا کی پونجی اپنے آن بان شان کے ساتھ اس شخص کے پاس جمع کر دی گئی. اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ ان لوگوں کو دیکھو جو روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں، ان بچوں کو دیکھو جو ماں کے دودھ کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جن کے جسم صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے، ان لوگوں کو دیکھو جن کی بلڈنگیں تو تھی مگر شام ہوتے ہوتے وہ بلڈنگیں نیست و نابود ہو گئی ہے، مسمار کر دی گئی ہے، زمینوز کر دی گئی ہے. ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس جاب تھا، ساری نوکریاں تھی، تجارت کر رہے تھے، مگر سب کا سب برباد اور تہمارا ہو گیا ہے. ایسے لوگوں سے کیا آپ بہتر نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے آپ پر؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر احسان نہیں کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس حال میں رکھ کر کے ان سے بہتر نہیں بنایا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے امن و امان کی زندگی، صحت و تندرستی کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے کسی دانشور نے کہا ہے امن ہو تو انسان تنہائی میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا، خوف محسوس نہیں کرتا، لیکن جہاں بدامنی ہو، جہاں خوف ہو، وہاں بھیڑ میں رہ کے بھی ڈرتا رہتا ہے، وہاں بھیڑ میں رہ کے بھی ڈرتا رہتا ہے. اور کسی اور نے کہا کہ بدامنی میں تمنگری سے امن میں تنگ دستی بہتر ہے. بدامنی ہو، آپ کے پاس مال دولت پڑا ہوا، لاک ڈاؤن آیا تھا، آپ نے اس کو محسوس کیا ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں موجود تھی لیکن امن نہیں تھا، سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا. ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے آپ کے اندر خوف و ہراس پیدا تھا، ہر طرف منہ چھپائے پھر رہے تھے، آپ اعلان آپ نکل نہیں پا رہے تھے، چوری چھپے، کچھ حکومت کے ڈر سے، کچھ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ اپنے گھروں میں قید و بند تھے. ایسے موقع پر ہمیں امن و ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور امن و سلامتی کا پتہ چلتا ہے. لہذا امن و امان اگر بھنگ ہوتا ہے تو اس کی بھی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. امن و امان اور خوشگوار زندگی اگر بدحالی اور ایسی صورت میں تبدیل ہو جائے کہ انسان جو ہے بے چین ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اعراض کا سبب بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ اس نے ٹھکرایا ہے، تب جا کر کے یہ بدامنیاں پیدا ہوتی. اللہ نے قرآن مجید کے اندر مثال دی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی. وہ بستی کیسی تھی؟ قریۃ کانت آمنہ،
وہ بڑی معمون بستی تھی، مطمئنہ، وہاں کے لوگ بڑے اطمینان کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ انہیں روزی، ہر طرح کی روزیاں فراہم کرتا تھا۔ کوئی روزی وہاں اگتی نہیں تھی، کوئی غذا، کوئی پھل، کوئی دانہ، کوئی اناج، کوئی غلہ وہاں اگتا نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے وہاں پوری دنیا کی ایک کوالٹی کے نمبر 1 کوالٹی کا پھل اللہ تعالیٰ نے پہنچایا وہاں۔ بڑی امن و امان کی زندگی گزر بسر کر رہی تھی۔ رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، اس نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، اس بستی والوں کو، اس قریہ والوں کو، وہاں کے باشندوں کو بھوک کا لباس پہنا دیا، ان کے اوپر بھوک مسلط کر دی۔ ادھر ادھر سے آنے والی جو روزیاں تھی وہ رک گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس امن و امان کی زندگی کی ناقدری کی، ناشکری کی، قتل و غارت گری کو عام کیا۔ جو چیز انہیں میسر ہو رہی تھی ان پھلوں کی قدر نہیں کی، ان روزیوں کی، ان غذاؤں کی قدر نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھوک مسلط کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ڈر اور خوف مسلط کر دیا، لہٰذا خوشگواری، خوشحالی بدامنی میں تبدیل ہو گئی۔ پتہ کیا چلا، قرآن اور سنت سے انکار کرنے کی وجہ سے کوئی بھی کہیں بھی رہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر خوف ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر جو ہے اسے بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا کر دیتا ہے، سزائیں دیتا ہے ایسے آدمی کو۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ امن و امان میں جو خرابی آتی ہے یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں اس کی وضاحت کی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آ رہی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، چند مصیبتوں کی جھلکیاں تو تمہیں نظر آتی ہے لیکن بہت ساری مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے رہا ہے۔ کبھی کبھار پکڑ لیا اللہ رب العالمین نے، سال 1.5 سال کے اندر ابھی اگر کوئی سائڈ کا نقصان اور خسارہ ہو گیا، مکان کے مالک نے تمہارا پیسہ ڈبا دیا، تب تو تم چلانا شروع کر دیتے ہو، لیکن بہت ساری سائڈوں کے پیسے جو ملے ہیں اس کو حرام طریقے سے کما کر کے اور حرام طریقوں میں صرف کر کے اللہ کی ناشکری کرتے ہو، تب تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی ایک سائڈ کو روک دے، ایک جگہ کی تنخواہ کو روک دے کسی وجہ سے، ایک جگہ سے تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو پھر تم بلبلانا شروع کر دیتے ہو، ورنہ کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو تم ناقدری کر رہے ہو مگر اللہ رب العالمین اس کے باوجود بھی اپنے فضل و کرم سے تمہیں معاف فرما رہا ہے۔ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہو، کتنے گناہ کر رہے ہو، ہر گناہ پر اللہ نہیں پکڑ رہا، قدم قدم پر اللہ نہیں پکڑ رہا، کتنی مخالفت ہے۔ صبح سے شام تک اگر ہم گنتے جائیں تو اللہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں مکمل طور سے ہمیں نہیں پکڑ رہا، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، رحم کر دے رہا ہے، بخش دے رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کہیں کچھ ذرہ برابر پکڑ لیتا ہے تو ہم گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی تنگی یا سزا ہوگی اس کا سبب صرف اور صرف گناہ اور نافرمانیاں۔ اس لیے مسلمانوں، مرد و خواتین تمام سے درخواست ہے، چھوٹے بڑے تمام طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جلوت کے گناہ ہو یا خلوت کے گناہ ہو، تنہائی کے گناہ ہو، بھیڑ کے گناہ ہو، اجالے کے گناہ ہو، اندھیرے کے گناہ ہو، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدامنی، یہ امن و امان کی زندگی اچانک بدامنی میں تبدیل ہو جائے اور یہ بہت بڑی سزا ہوگی، یہ بہت بڑی سزا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا بھی کہ ہمیں اس طرح بھی ہلاک کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تمہیں اس طرح سے ہلاک کیا جائے گا؟ تمہاری خوشحال زندگی کو، امن و امان کی زندگی کو اللہ رب العالمین بدامنی میں تبدیل کرنے پر قادر ہے جب تم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے لگو گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو امن و امان کی اہمیت اور ضرورت ہے اور بدامنی کے خطرناک نتائج ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ امن و امان قائم کیسے کیا جائے، کس طرح سے قائم رہ سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، ہمارا تصور ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ میں رکھنا چاہیے کہ امن و امان بغیر کامل ایمان کے ممکن نہیں۔ امن
سے بنیے, ریاکاری مکاری کو چھوڑیے, منافقت اور دوغلی پالیسیوں کو, دوغلے طریقوں کو چھوڑیے. اللہ رب العالمین معاشرے کے اندر امن و امان کو بحال کر دے گا. خود اللہ کا وعدہ, فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو آدمی ایمان لائے, اپنی اصلاح کرے, تو پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, اسے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی کام اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان والے ہیں, نیک عمل کرنے والے, صالح عمل کرنے والے, ان سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, انہیں زمین کے اندر خلیفہ بنا دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ رب العالمین انہیں ان چیزوں پر قابض کر دے گا جس دین سے اللہ رب العالمین راضی. اس دین پر اگر تم آ جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہارے پیروں کو جما دے گا, اور تمہارے خوف کو اللہ رب العالمین امن میں تبدیل کر دے گا. شرط کیا لگائی ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. توحید والی زندگی اختیار کرنا, امن ایمان والی زندگی اختیار کرو. اللہ رب العالمین معاشرے کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے گا. ایمانی تقاضا جو بھی ہے, قرآن اور حدیث میں جو بھی مومنوں کی صفات بیان کی گئی, ان تمام صفات کو اختیار کرتے ہوئے امن و امان کی زندگی کو ہم گزارے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہم سے بدامنی کو دور فرمائے گا. ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, دو لوگوں میں سے, دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ امن کی حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا, اپنے اعمال کو شرک کے ساتھ ملایا نہیں, ملاوٹ نہیں کیا اعمال کے اندر, ریا نہیں آنے دیا نمازوں کے اندر, عبادتوں کے اندر, اور کسی بھی چیز کے اندر ریا کا شائبہ تک نہیں لانے دیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن, ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی. اولئک لہم الامن وہم مہتدون, امن ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شرک کرنے والے نہیں ہیں, ایمان والے ہیں اور اللہ کی توحید پر قائم رہنے والے ہیں. اسی لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں شرک ہے وہاں بدامنی ضرور ہوگی, جہاں ایمان نہیں ہے وہاں بدامنی ضرور اپنے قدم جمائے گی اور پیر پھیلائے گی. تیسرا سبب جو ہے وہ ہے میرے بھائیوں, جس سے ہم سب بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں, دعا کرتے رہنا, دعا کرتے رہنا. دعا ہر خیر کی کنجی ہے, چابی ہے. آج ہم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے, اور اگر اٹھاتے بھی ہیں تو روزی کے لیے اٹھا رہے ہیں, اٹھاتے بھی ہیں تو اپنے بچوں کی ترقی کے لیے اٹھا رہے ہیں, لیکن دعا اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ امن و امان کی دعا نہیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دعا کی, کھانے پینے کی چیزوں سے پہلے وہ امن و امان کی دعا کی ہے. لہٰذا ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کثرت سے کرنا چاہیے, اور بار بار اپنی دعاؤں میں امن و امان کی دعا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز پڑھانے کے بعد جب مصلی پر بیٹھتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. سلامتی دینے والی ذات کون ہے؟ امن دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو خطاب کرتے, اے اللہ انت السلام, تو سلامتی دینے والا, تو سلامتی, یعنی تیرا نام ہی سلام ہے, سلم سے جو مشتق ہے, تو سلامتی دینے والا ہے. ومنک السلام, تمام طرح کی سلامتی تیری ہی ذات سے نکلتی ہے, سارے فوارے سلامتی کے تجھ سے ہی پھوٹتی. تبارکتا, تو تیری ذات بابرکت ہے. یا ذی الجلال والاکرام, اے بزرگ اور اے کریم, اے سخی, تو ہی ہر طرح کی سلامتی دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دعا کرتے تھے, ہمیں وہ دعائیں یاد ہی نہیں ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی, اے اللہ ہمیں عفو اور عافیت عطا فرما, امن و چین کی زندگی عطا فرما ہمارے دین کے اندر اور ہماری دنیا کے اندر, واہلی ومالی, ہمارے گھر کے اندر, ہمارے مال کے اندر, اور اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے, ہمارے دلوں کے اندر جو خوف ہے اسے امن و امان میں تبدیل فرما دے. اللہم احفظ من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی
سامنے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے اور ہمارے نیچے سے، کہ ہمارے نیچے سے ہماری جڑ کوئی کاٹنے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی امام الانبیاء ہو کر کے روزانہ صبح و شام یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے امن و امان کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے، مسجدوں میں ہمارے سر آ کے سجدے میں نہیں گرتے، اور اس کے بعد امن و امان کی تمنا اور آرزو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امن و امان چاہیے تو ایک چیز اور کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر بھائی چارے کو فروغ دینا۔ انما المؤمنون اخوہ، ہر کوئی آپس میں بھائی بھائی، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہر مومن کو چاہیے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ جو اپنے بھائی اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آپ امن و امان کی زندگی چاہتے ہیں، شر اور فساد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کو بھی شر اور فساد سے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بعض روایتوں میں دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ لہٰذا معاشرے کو آپ خوشگوار معاشرہ بنانے میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز جس کی کمی دیکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدامنی جنم لیتی ہے، وہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا۔ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں ہم کہ اگر کچھ بولے تو ناراض ہو جائیں گے۔ خطبہ کی ذمہ داری ہے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں کو بولے جس کی معاشرے کے امن و امان کی بحالی کے لیے ضرورت ہے۔ کسی کو برا لگے یہ الگ بات ہے، لیکن بولنا اس کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر ماں باپ ہیں، سرپرست ہیں، ان کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر جہاں بھی ہو برائیاں دیکھے وہاں روکے۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ٹیچروں کی ذمہ داری ہے گویا کہ ہر ایک اپنے ماتحتوں کے اوپر ہر طرح کی برائیوں سے روکے اور انہیں بھلائی کا حکم دے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، تربیت کرے۔ یہ سارے اسباب آپ اختیار کریں، انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر امن ہمیشہ برقرار رہے گا۔ میرے بھائیوں، اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو امن و امان کی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ امن بہت بڑی نعمت ہے، اس دولت سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو، مسلمان بھائیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو ہمیشہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر ہمیشہ اپنا امن کا سایہ برقرار رکھ۔ بدامنی اور انتشار سے ہمیں، ہمارے معاشرے کو محفوظ فرما۔ ہمارے شہر کے اندر اللہ رب العالمین امن عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ امن عطا فرما۔ آج کتنے گھرانے امن و سکون کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان گھرانوں کے اندر امن پہنچا دے۔ ان کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے ان گھروں میں امن قائم ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ایسا حاکم مسلط فرما جو ہم پر امن و امان کو قائم اور برقرار رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کی حفاظت فرما، جہاں بدامنیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما۔ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہر طرح کے بغض اور نفرت آمیز چیزوں سے ہم سب کو پاک و صاف فرما۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ پٹی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی ان پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کے بالمقابل کھڑا ہو جا۔ اللہ رب العالمین تو ان سے نپٹ لے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ کو ان کے حوالے، ان کو تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تیری فوج بڑی طاقتور ہے، اپنی فوج کو ان پر اتار دے۔ اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر جمیع اعداء الدین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔